السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ روز قبل ایک جاننے والے نے مجھ سے سوال پوچھا کہ میری ایڑیاں اکثر پھٹ جاتی ہیں اور پھر ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ان کو ٹھیک کرنا ممکن بھی ہے؟ تو یہ آج کل ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ساتھ اب تو اکثر نوجوانوں کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کو آج جان لیتے ہیں تاکہ ان کا مناسب سدباب کیا جا سکے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی جلد کی اوورال لچک کم پڑ گئی ہے، جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو بھی آپ کی جو ہیلز ہیں یا ایڑیاں ہیں وہ کریک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جلد کمزور ہے اور وہ لمبے دورانیے تک اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہیں، مثلاً وہ کوئی ایسی جاب کرتے ہیں جس میں ان کو زیادہ دیر پیروں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، مثلاً وہ چوکیدار ہیں، ٹیچرز ہیں، اس کے علاوہ فیکٹری میں جو ملازمین ہوتے ہیں یا وہ مائیں جو سارا دن کچن میں کھڑی رہتی ہیں، تو ان میں بھی یہ پرابلمس کامن ہیں۔ وہ لوگ جو مسلسل کھلا جوتا پہنتے ہیں، سینڈلز پہنتے ہیں، ان کے پیر بھی ڈرائنس کی وجہ سے اکثر پھٹ جاتے ہیں، اور خاص کر ایسا سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب چند میڈیکل ریزنز یا ایسی کنڈیشنز کی طرف آتے ہیں جن میں ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ ویڈیو کا بہت ہی اہم حصہ ہے، ضرور غور فرمائیے گا۔ ایسے لوگ جن کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کا مرض لاحق ہو اور وہ اپنا خیال نہیں رکھتے، پرہیز نہیں کرتے یا اپنی شوگر کی ادویات ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے، ان کو بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور اپنا ایک بنیادی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، جس کو فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ٹیسٹ کہتے ہیں، تاکہ شوگر کی بروقت تشخیص ہو سکے۔ ایسے لوگوں کو اگر بھوک بھی زیادہ لگ رہی ہے یا پیاس زیادہ لگ رہی ہے یا پیشاب زیادہ آ رہا ہے، تو بھی یہ شوگر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو شوگر ہو، یعنی شوگر کی بیماری شروع ہو چکی ہو، مگر یہ عین ممکن ہے کہ آپ پری ڈائبیٹک ہوں، یعنی آپ کو ڈائبٹیز ہونے کو ہے یا آپ ڈائبٹیز کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول بڑا ہو، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو اپنا لپڈ پروفائل یا اپنا چربی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ یہ ایک عام سا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر خون کے نمونے کا معائنہ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ٹرائیگلیسرائڈ، کولیسٹرول، ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل جیسے فیٹس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ اگر ان سب کی مقدار نارمل نہ آئے یا ان میں سے کسی ایک کی مقدار نارمل رینج سے باہر ہو، تو سمجھیے کہ آپ کی جو ایڑیوں کی خرابی ہے اس کا یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جسم میں چربی ہو تو آپ کوشش کے باوجود بھی اکثر اپنا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بی پی کی ادویات بھی لے رہے ہوتے ہیں، مگر ان کا بلڈ پریشر قابو میں نہیں آتا، ان کے جسم میں دراصل چربی بڑھ چکی ہوتی ہے، جس کا علاج ساتھ میں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایکسرسائز بھی کرنا ضروری ہے، اور سٹریس لیول کو کم کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نیند کے دورانیے اور کوالٹی کو بھی بہتر بنانا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تھائرائڈ گلینڈ پراپر کام نہیں کرتا، یعنی ان کو ہائپو تھائرائڈزم ہوتی ہے، تھائرائڈ ہارمون ان کا کم بن رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اکثر کریکڈ ہیلز ہو جاتی ہیں۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے لوگ اپنا تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ بھی کروائیں، یہ بھی خون کا ایک عام سا ٹیسٹ ہے۔ اور اب باری آتی ہے ایک اور انتہائی اہم پرابلم کی، جس کی وجہ سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر لوگوں کی ایڑیوں میں کریک پڑ جاتے ہیں، اور اس پر ریسرچ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی ایڑیاں خشک ہوتی ہیں، ان پر سکیلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کافی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جگر کا کوئی چھوٹا یا بڑا مسئلہ ہو، وہ لوگ جو زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو لمبے عرصے سے مختلف ادویات کا استعمال کریں کسی بھی بیماری کے لیے، تو زیادہ ادویات کے استعمال سے ان کے جگر پر، لیور پر کافی بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یا وہ لوگ جن کو فیٹی لیور ہے۔ یہ سب ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں ہمارے جگر کے وہ انزائمز جن کے بڑھ جانے کا مطلب ہے کہ ہمیں جگر کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ خون کے ٹیسٹ میں زیادہ مقدار میں آ رہے ہوتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو فوراً اپنے جگر کو ڈیٹاکس کرنا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے جسم میں مختلف کیمیائی مادے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے، جسم پر سویلنگ ہو جاتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے، ہر وقت نیند آتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، کوئی ایکٹیویٹی کرنے کو دل نہیں کرتا. اور ساتھ میں جو آج کا موضوع ہے کہ ایسے لوگوں کی اکثر ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں. تو جگر کے مسائل ایڑیاں پھٹنے کا ایک بہت اہم کاز ہو سکتے ہیں، اور آپ اس چیز کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. تھوڑی دیر میں آپ کو ایسی ڈائٹس بھی بتاؤں گا، کچھ ایسے سپلیمنٹس بھی بتاؤں گا جس کے ساتھ آپ اپنے جگر کو صاف کر سکتے ہیں، ڈیٹاکس کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں. ایڑیوں کے کریک ہونے کی ایک اور سنسنی خیز وجہ بھی ہے، اور وہ ہے حد سے زیادہ کارن یا مکئی کا استعمال. آپ ضرور حیران ہو گئے ہوں گے، تو اس سے بھی ایڑیاں پھٹ سکتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں مکئی کے جارحانہ استعمال سے ہمارے جسم میں وٹامن B3 کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جس کے جسم میں اس وٹامن کی کمی ہو اس کی ایڑیاں کریک ہو سکتی ہیں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زیادہ مقدار مکئی کی کوئی کیسے استعمال کر سکتا ہے کہ اسے صحت کے مسائل شروع ہو جائیں. جی ہاں، ایسا ہونا بہت آسان ہے. آج کل کے دور میں خاص کر مکئی آج کل ہر چیز میں موجود ہے. پاپ کارن لے لیں، بسکٹس لے لیں، کارن چپس دستیاب ہیں. کتنا ایگریسو استعمال لوگ اس کا کرتے ہیں آج کل. اس کے علاوہ کارن آئل، اس کا استعمال بھی گھروں میں عام ہے. اس کے ساتھ ساتھ مالٹو ڈیکسٹرین، یہ ہر ڈبہ بند خوراک کے اندر موجود ہوتی ہے. آپ اس کی کنٹینر پہ دیکھیں، آپ کو وہاں پہ لکھا ہوا ملے گا، اور یہ بھی مکئی سے بنتی ہے. تو ہر طرف کارن ہی کارن ہے، اور یہ وٹامن B3 کی کمی جسم میں پیدا کر دیتا ہے. تو ایسی خوراکوں کے استعمال کو بھی کم سے کم رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اکثر ایسے جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ مکئی کھا کے بڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گوشت کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی کارن کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ بہت تیزی سے ہمارے جسم میں وٹامن B3 کو ڈپلیٹ کرتا ہے، کم کر دیتا ہے. تو اب ذکر کرتے ہیں کہ اپنے جگر کو آپ کیسے صحت مند بنا سکتے ہیں کہ یہ سارے مسائل نہ ہوں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قدرتی سپلیمنٹ کا نام بتاتا ہوں جس کو ملک تھسل کہتے ہیں. اس کا جو حیاتیاتی نام ہے وہ سیلیبم میرینم ہے. یہ ایک لیور ٹونک ہے، یہ آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے، آپ کے جسم میں خطرناک مادوں کا اخراج کرتا ہے. اور اس پر ریسرچ بھی موجود ہے کہ جس کو ایون اگر سانپ کاٹ لے تو اس کو بھی کچھ عرصے تک یہ قدرتی دوا لینی چاہیے، کیونکہ یہ سانپ کے زہر کو بھی جسم سے نکال دیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو جگر کی کوئی بھی تکلیف ہے تو اس کو سبز پتوں والی سبزیاں استعمال کرنی چاہیے. گوشت مکمل بند کرنا پڑتا ہے جب تک جگر کی بحالی نہ ہو جائے. اور ایسے تمام لوگوں کو فاسٹنگ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. مسلسل روزے رکھیں، یا پھر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، یا کیٹو ڈائٹ کریں. یہ سب چیزیں جگر سے چربی کو اتار دیتی ہیں. اس کے علاوہ اومیگا 3 کا استعمال بھی ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو ملک تھسل نامی سپلیمنٹ کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ پاکستان میں بھی آن لائن دستیاب ہے، بلکہ پوری دنیا میں آن لائن دستیاب ہوتا ہے. اس کے علاوہ اومیگا 3 بھی آن لائن دستیاب ہے، تو آپ اپنے لیے یہ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آج کی ڈسکشن اہم لگے تو اس پر ضرور عمل کیجیے، اور اس کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یا وہ لوگ جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اگر یہ آپ سے نہ ہو سکے تو کم از کم ویڈیو کو لائک کر لیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. فی امان اللہ.